الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر مختصر سا بیان ہوا۔ انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے مقدر، اور مقدر کا مطلب ہوتا ہے مقرر شدہ، جس کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ کسی کو اردو میں قسمت اور نصیب بھی کہہ دیتے ہیں، یہ نصیب ہے، ہماری قسمت ہے۔ تو تقدیر، مقدر، قسمت، نصیب یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں مقرر کر دی ہیں، جیسے اس نے مقرر کی ہیں ویسے ہی ہوں گی، اور جو اس نے ہمارے لیے ارادے کیے اور کچھ اس کے علاوہ چیزیں وہ اس نے ان جو ارادہ کیا، اور یعنی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے مقرر کر دی گئی اپنی مرضی سے، بغیر ہماری کسی رضا اور مرضی اور ارادے وغیرہ کی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں دوسری بھی، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، بخاری کی روایت ہے، ہماری تقدیریں لکھ دی گئی تھی۔ یعنی لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا سب کچھ، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دیا گیا۔ جیسے کہ روایت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر تختی کو، لوح کو پیدا فرمایا، جو عربی میں لوح کہتے ہیں، اور قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو قلم نے سب اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھوایا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک اس طرح کا ہے کہ اس میں ہماری چوائس، پسند ناپسند، ارادہ، تصرف، قدرت، اس کا کوئی دخل نہیں، بس یہ اللہ نے مقرر کر دیا اور آپ کو مسلط کر دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ اب وہ ہمیں ملے گا ضرور، کرنا ہی پڑے گا جیسا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہم پر مسلط نہیں کی، بلکہ اپنے علم سے ہماری آئندہ زندگی کو جانا کہ ہم کیا کیا اپنے ارادے سے کرنے والے ہیں، اس تمام کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ تو جو لکھوایا گیا وہ دو طرح کا ہوا۔ ایک ایسا جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ملاحظہ نہیں فرمایا، کسی چیز کے بارے میں مطلب کوئی دیکھا نہیں، کچھ نہیں، بس جو اس کی مرضی تھی وہ مقرر کر دیا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں باقاعدہ سمجھ لو اس نے اپنے علم سے ہر ایک کو دیکھا، جانا کہ وہ کیا کیا کرنے والا ہے، جو کچھ وہ کرنے والا تھا وہ لکھوایا۔ تو پہلی والی جو چیزیں اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، وہ جیسی قبول کرنی پڑے گی، اور دوسری والی چیزوں میں ہم مکمل طور پہ با اختیار رکھے گئے ہیں۔ اچھا وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کو سمجھیے۔ جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے وہ ہے کفر، اسلام، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، گناہ، ثواب۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں عقل دے دی، نبی بھیجے، سمجھانے والے دیے، اور ہمیں کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تم کفر اختیار کرو چاہے اسلام اختیار کرو گے انعام ملے گا، کفر اختیار کرو گے سزا ملے گی۔ اسی طرح ہر گناہ کے اندر انسان کو مکمل طور پہ مطلب اللہ نے اختیار دے دیا۔ یہ گلاس پڑا ہے میں چوری کروں، اس کا بھی مجھے اختیار ہے، نہ کروں اس کا بھی اختیار ہے۔ تو بہت سارے امور ایسے تھے جو میں نے گنوایا، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، کفر، اسلام وغیرہ، کہ اس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے جو چیز چاہے اختیار کر لیں۔ اسی وجہ سے ہم غلط اختیار کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے کہ تم نے کیا ہے، اور ہم کوئی اچھی چیز اختیار کرتے ہیں تو اس پہ انعام ملتا ہے کہ تم نے اچھی چیز کو چوائس کیا۔
اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے ہم پر مسلط کر دیے اور مقرر کر دیے۔ مثال کے طور پہ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کے ہاں پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی یا بھیجڑا ہوگا، اور کب مرے گا، کس مقام پر مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی شادی کتنے عرصے تک چلے گی، کب ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یوں سمجھ لیں کہ کفر، اسلام، ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی کے علاوہ جتنے مسائل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے مقرر کر دیے، اس میں آپ کی میری پسند ناپسند کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر ایک کے ساتھ میرا رشتہ لکھ دیا ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ ہوگا، میں ایڑی چھوٹی کا زور لگا دوں، ہوگا اسی کے ساتھ، اور جس کے ساتھ نہیں لکھا میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دوں کہ اس سے نکاح ہو جائے، نہیں ہو سکے گا۔ انسان رات دن محنت کر لے، اگر کسی کاروبار سے، کسی جگہ سے اسے نفع نہیں ملنا، نہیں ملے گا، اور کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ نفع عطا فرما دے گا اگر قسمت میں لکھا ہے۔ تو اس میں جتنے آپ کے اعتراضات پیدا ہوں آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، لاسٹ میں آپ کوشچن کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کرنے چاہیے آپ کو کوشچن۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں یہ مسلط شدہ ہیں، کوئی اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتا، کوئی زندگی کم نہیں کر سکتا۔ آپ کاروبار کریں نہ کریں، جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اس سے کم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن جب بھی مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا سرکار کبھی مجھے نہ ڈانٹتے، اگر کبھی گھر والے ڈانٹنے کی کوشش کرتے بھی تو سرکار فرماتے اس کو کچھ نہ کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں یہ نہ لکھا ہوتا تو کرتا ہی کیوں، یعنی اس کی قسمت میں لکھا تھا یہ کام تو ہونا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور ہمیں دیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی قدرت اختیار نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ جو اس پہ اعتراض ہے، مجھے پتہ ہے کیا کیا اعتراض ہے، وہ انشاءاللہ میں کور کرتا جاؤں گا، آپ سنتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہا دوسرا مسئلہ، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی وغیرہ، یہ بھی سمجھنا نے لکھوایا کون مسلمان مرے گا، کون کافر مرے گا، کون کس وقت چوری کرے گا، کون کس وقت بدنگاہی کرے گا، کون کس وقت سود لے گا، کون کس وقت شراب پیے گا، یہ سب بھی لکھوایا۔ لیکن اس والے لکھوانے میں اس لکھوانے میں فرق ہے، وہ تو اپنی مرضی سے سب لکھوا دیا، لیکن اس لکھوانے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اپنے علم سے ملاحظہ فرمایا کون کیا کیا کرے گا، جیسا جو کر رہا تھا وہ لکھوا دیا۔ مثال کے طور پہ زید کو دیکھا کہ ایک وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو لکھوایا یہ پڑھو، لکھو یہ نماز پڑھے گا، اور ایک وقت وہ چوری کر رہا تھا، فرمایا لکھو یہ چوری کرے گا۔ اگر وہ چوری نہ کرتا، نماز پڑھ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ لکھواتا کہ اس وقت یہ نماز پڑھے گا۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے ایک مووی دیکھ رہا ہوں تو میں نے قلم کاغذ لے کے بھی بیٹھ گیا، میں نے دیکھا وہ آدمی مووی میں چلا تو میں نے لکھا یہ آدمی چلے گا، اس طرح لکھا ہوں، لکھ رہا ہوں یہ آدمی پہلے چلے گا، پھر وہ گڑھے میں گر گیا تو میں نے لکھا پھر یہ گڑھے میں گر جائے گا، پھر وہ باہر نکلا، میں نے لکھا پھر وہ باہر نکلے گا، پھر وہ آگے گیا گاڑی اس کو ٹکر مار دی تو میں نے لکھا پھر یہ آگے چلے گا گاڑی اس کو ٹکر مار دے گی، وہ دیکھا پھر ہم نے دیکھا یہ شدید زخمی ہو گیا تو میں نے لکھا پھر یہ شدید زخمی ہو جائے گا، پھر اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو میں نے لکھا یہ ہاسپٹل پہنچے گا، لے جایا جائے گا، وہاں اس کا دم نکل گیا تو میں نے لکھا کہ وہ مر جائے گا۔ اب ایک دوست آیا، میں نے کہا یار دیکھو ذرا یہ مووی چل رہی ہے، ذرا دوبارہ ریوائنڈ کر کے میں نے اس کو شروع سے لگا دیا اور میں نے اپنا وہ کاغذ سامنے رکھ دیا، میں نے کہا اس کو دیکھ، پڑھتا جا، اس کو دیکھتا جا۔ اب اس نے پڑھا کہ یہ آدمی چلے گا، دیکھا تو آگے چل رہا ہے، پھر اس نے پڑھا یہ آدمی گڈھے میں گر جائے گا، دیکھا تو گر گیا، پھر آگے لکھا تھا یہ آدمی کو گاڑی ٹکر مارے گی، اس نے دیکھا تو ٹکر مار دی، یہاں لکھا تھا وہ شدید زخمی ہوگا، وہ شدید زخمی بھی ہو گیا۔
تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے ایسا کیوں لکھ دیا، بیچارہ دیکھو نا کتنا شدید زخمی ہو گئی. تو بتائیے میرے لکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا میں نے اس کو دیکھ کر لکھا ہے تب ایسا ہوا ہے؟ میں نہ بھی لکھتا تو وہ ہونا تھا نا. بس یوں سمجھ لیجیے بلا تمثیل کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا جیسے مووی ہوتی نا پوری وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون کیا کیا کرے گا. تو جو ہم اپنے قدرت سے اختیار سے اپنی مرضی سے کر رہے تھے وہ اللہ نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا. تو اس کے لکھوانے کی وجہ سے مجبور نہیں ہو گئے بلکہ جو ہم کر رہے تھے یا جو کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوایا. تو اب چور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میری قسمت میں چوری نہ لکھی ہوتی بتاؤ میں کیوں کرتا. تو پپو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر آپ کو چوری پہ مجبور نہیں کر دیا ہے بلکہ اس نے تو اپنے علم سے تمہارے اس کارنامے کو پہلے ہی جان لیا تھا کہ تم چوری کرو گے تو اس وجہ سے لوح محفوظ میں لکھوایا کہ یہ فلاں وقت میں چوری کرے. بات سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھنا ضروری. اسی طرح دیکھیں ایک اور مثال. ایک کمپنی نے ایک پین بنایا جس میں اتنی سیاہی ہے کہ وہ 1 سال تک چلے گی. پین میرے پاس آیا تو میں نے اس پہ لکھ دیا یہ پین 1 سال تک چلے گا. تو بتائیے میرے لکھنے کی وجہ سے وہ 1 سال چلے گا یا میں نہ لکھتا تب بھی چلتا؟ میرے لکھنے سے پین مجبور تو نہیں ہو گیا نا. ایسا ہی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کون اپنے قدرت اور اختیار سے کیا کیا کر رہا ہے. ایک آدمی کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنے ارادے سے مسلمان ہو رہا ہے اور حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. فرشتوں سے فرمایا لکھو، قلم سے فرمایا لکھو کہ یہ مسلمان مرے گا. ایک آدمی اپنے قدرت و اختیار سے ہدایت کے تمام ذرائع کو ٹھکرا کر وہ کفر کو اختیار کرتا ہے اور کافر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا لکھو یہ کافر مرے گا. تو لکھوانے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا بلکہ جو اپنے قدرت اختیار سے وہ کرنے والا تھا وہ اللہ نے جانا اور لکھوا دیا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ 2 طرح کی چیزیں لکھوائی ہیں. ایک ایسی جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں بس مسلط کرنے یہ میرا فیصلہ ایسا ہوگا، اور دوسری چیزیں ایسی ہیں جس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں اختیار دے دیا کر لو فیصلہ. لیکن لوگ یہ بدی ہدایت کو گمراہ ہے. تو جو ہم اپنے ارادے سے لے رہے تھے اللہ نے اپنے علم سے جانا اور پہلے وہاں پر لکھوا دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اللہ نے لکھوا دیا اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں. مجبور نہیں کیا اس نے. ہاں بعض چیزوں میں مجبور کیا اسی لیے اس میں گرفت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی پوری زندگی میں 10 لاکھ روپے کما کے مر جاتا ہے اور دوسرا 10 کروڑ کما کے مرتا ہے تو کم کمانے والے سے یہ نہیں کہا جائے گا تو نے کیوں کم کمایا اور زیادہ کمانے والے سے یہ نہیں کہا جائے گا تو نے کیوں زیادہ کما لیا. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا جس کو جتنا اللہ نے دینا تھا وہ کر دیا. اسی لیے دیکھیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رزق عقل سے حاصل ہوتا تو دنیا بھر کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے، لیکن اللہ تو بے وقوفوں کو بھی دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ پاگل خانے چلے جن کو بالکل عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عقل مندوں کو نوکر بنا دیا. کرو ان کی خدمت، منہ میں کھلاؤ، نہلاؤ، خدمت کرو. یہ ہے اللہ کی وہ تقسیم. اچھا اس پر سوال بیدار ہوا. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم عمل کیوں کریں؟ اللہ کا بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں جو ملنا ہے مل جائے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم عمل کرتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے لیے وہی آسان کر دے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز مقرر شدہ ہے لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کوشش ضرور کرنی. وجہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں بیٹھ جاؤں کہیں پہ نہ جاؤں کسی کو نہ کہوں اور سوچوں جس سے رشتہ ہونا خود ہی ہو جائے گا تو ہاں ہوگا ضرور، بالکل ہوگا. اگر ہونا ہے تو نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ آپ کے ہاتھ دھر کے مت بیٹھو تو کوشش کرو. معلوم یہ ہوگا کہ کمانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، گھر بنانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، شادی بیاہ کے معاملات طے کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. لیکن اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو میرا اللہ چاہے. میں جو چاہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ نکلے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا
کہ ہم بعض چیزوں میں بالکل